بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ایک موچی کا واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں جو بے حد غریب تھا، لیکن اس کا یقین صرف ایک چیز پر تھا کہ ساری بادشاہی صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی ساری بادشاہی کا مالک ہے، اور جب بھی ہاتھ پھیلاؤ اسی کے سامنے پھیلاؤ۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ موچی بہت ہی غریب تھا لیکن اس کا دل بہت ہی اچھا۔ وہ برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر جوتے مرمت کرتا اور جس کے نتیجے میں ملنے والے پیسوں سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ روکھی سرخی روٹی کھا کر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا اور جو روٹی کے ساتھ لے کر آتا اس کا کچھ حصہ ان بے زبان چڑیوں کو بھی ڈالتا جو اس درخت پر بیٹھی ہوتی تھی۔ ایک دن ایک آدمی موچی سے اپنا جوتا مرمت کروانے کے لیے آیا۔ وہ مسافر دیکھنے میں کافی نیک لگ رہا تھا۔ اس کے سر پر ٹوپی اور ہاتھ میں ایک تسبیح تھی۔ جب اس نے دیکھا کہ وہ آدمی روٹی کا ایک ٹکڑا ان چڑیوں کو ڈال رہا ہے تو اس نے کہا، اے موچی، تو روکھی سوکھی روٹی کھا کر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اس میں سے بھی ان چڑیوں کو ڈالتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر موچی نے کہا، میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں اللہ کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ اس نے مجھے صحت دی ہے اور اسی صحت کے بدلے میں کام کرتا ہوں اور یہ چڑیاں میری ہمسائی ہیں۔ میں ہمسایوں کا حق ایک روٹی کا ٹکڑا دے کر ادا کرتا ہوں، اس سے مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سن کر مسافر کے دل پر بہت اثر ہوا اور اس نے قرآن پاک کی چند آیات کی تلاوت کی۔ موچی کو یہ آیات سن کر بہت خوشی ہوئی لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا، آپ مجھے برائے مہربانی اس کا مطلب بھی سمجھا دیں۔ تو مسافر نے اس کا ترجمہ اس کو بتایا، اے اللہ، تو ہی بادشاہی کا مالک ہے، جس کو چاہے بادشاہی دے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ موچی نے مسافر کا جوتا مرمت کیا لیکن اس سے مزدوری نہیں لی۔ آج موچی نے بہت نفع کا سودا کیا تھا۔ مسافر نے موچی کو یہ آیات یاد کروا دی اور چلا گیا۔ موچی کو جب بھی ٹائم ملتا وہ ان آیات کی تلاوت کرتا۔ اس کو یہ آیات اس قدر پسند تھیں کہ وہ چڑیوں کو کھانا کھلاتے وقت بھی ان آیات کو پڑھتا، اور جب وہ چڑیاں خوشی سے روٹی کے ٹکڑے کھاتی اور تو موچی ان سے بھی کہتا، مجھے لگتا ہے تم کو بھی یہ آیات یاد ہو گئی ہیں۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ کوئی بھی جوتے مرمت کروانے اس کے پاس نہیں آتا تھا۔ موچی کے پاس جو پیسے تھے وہ ختم ہو گئے۔ بچوں کو کھلانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ رہا۔ بچے بھوک سے روتے تڑپتے لیکن وہ کچھ نہ کر سکتا، صرف وہ اللہ سے دعا مانگتا۔ ایک رات وہ خالی ہاتھ گھر آیا تو دیکھا بچے بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ بیوی نے اس سے کہا، جاؤ، ہمسایوں کے ہاتھ دیگیں پک رہی ہیں، ان سے کچھ کھانا لے آؤ۔ اس کی غیرت کو یہ گوارا نہ تھا کیونکہ وہ جو ہمسایا تھا وہ بہت ہی لالچی اور بے اثر تھا، لیکن بچوں کی یہ حالت دیکھ کر اس سے رہا نہ گیا۔ جب موچی نے جا کر اس سے سوال کیا تو ہمسایا بہت ہی بے رحم تھا۔ اس نے کہا، تم نے باہر دیگیں پکتی دیکھی تو تمہارے منہ میں پانی آ گیا، جاؤ جا کر کوئی کام کرو، جھوٹ مت بولو۔ موچی نے کہا، میرے گھر آ کر دیکھ لو، میرے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ ہمسائے پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس نے نوکروں کو بلا کر اس کو دھکے دے کر نکلوا دیا گھر سے۔ اسی دوران جب اس کو دھکے دیے تو اس کے گرنے سے اس کے سر پر چوٹ آئی اور خون نکلنے لگا۔ وہ بڑی مشکل سے اٹھا اور مسجد چلا گیا، وضو کیا، نماز پڑھی، روتے روتے کہنے لگا، اے اللہ، تو ہی بادشاہی کا مالک ہے، تو ہی ساری بادشاہی کا مالک ہے، تو جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں سب کچھ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ رو رہا تھا۔ اتنے میں مسجد میں ایک آدمی آیا۔ اس نے موچی کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو اس کے دل پر بہت گہرا اثر ہوا۔ اس نے نماز پڑھی اور پھر موچی سے کہا، میں تجارت کے لیے اس شہر میں آیا ہوں، آتے ہی مجھے ایک مصیبت نے گھیر لیا، میرا نوکر مر گیا، کیا تو میرے ساتھ کام کرے گا؟ میں تجھ کو پورا معاوضہ ادا کروں گا۔ یہ سن کر موچی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تاجر نے اس کو کچھ رقم دی۔ موچی نے اس سے کھانے کی چیزیں خریدی اور گھر جا کر بچوں کو دی اور بچے بہت خوش ہوئے۔ موچی نے تاجر کے ساتھ مل کر محنت سے کام شروع کیا۔ تھوڑے ہی عرصے میں اس کے پاس بہت سے پیسے جمع ہو گئے۔ جب سوداگر واپس اپنے ملک جانے لگا تو موچی نے خود تجارت شروع کر دی۔ تھوڑے ہی عرصے میں موچی اپنے شہر کا ایک امیر ترین آدمی بن گیا۔ اس نے ایک بہت بڑا گھر بنوایا، اللہ کا شکر ادا کیا اور وہی آیات کسی پتھر پر لکھوا کر گھر کے سامنے لگا دی۔ اس کے بہت سے نوکر چاکر تھے۔ اس نے ایک بہت بڑے باورچی خانہ بنایا اور اس میں بہت سا کھانا پکتا تھا اور اس کے در سے کوئی غریب آدمی بغیر کھائے نہ جاتا تھا۔ ایک رات دروازے پر دستک ہوئی۔
نوکر نے جب دروازہ کھولا تو ایک آدمی پھٹے حال کپڑے اور بھوکا پیاسا دروازے پر تھا۔ نوکر نے اس کو اندر بلایا، کھانا کھلایا اور اس کی حالت دیکھ کر رونے لگا۔ موچی کو جب نوکر کے رونے کی آواز آئی تو وہ اٹھ گیا۔ نوکر سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، میں اس آدمی کے گھر نوکر تھا، اس کے پاس بہت دولت، بہت بڑا گھر، لیکن اس کے دل میں ترس نہیں تھا۔ میرا بچہ بیمار تھا، میں نے اس کے بہت ترلے کیے کہ مجھے کچھ پیسے دے دو، اس نے مجھے نہیں دیا اور دھکے دے کر گھر سے نکلوا دیا۔ میرا بچہ مر گیا۔ آج مجھے آپ کے گھر کے باہر لکھی ان آیات کے بارے میں سمجھ آتی ہے کہ کتنی سچ ہیں۔ موچی نے دیکھا تو یہ وہی اس کا ہمسایا تھا جس نے اس کو بچوں کے لیے کھانا دینے سے منع کیا اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ وہ آدمی روتے روتے کہنے لگا، اللہ نے مجھے میرے کیے کی سزا دی ہے، میری بیوی مر گئی، میرے بچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا، اب میں بہت بیمار ہوں، لاچار ہوں، میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ موچی نے کہا، اللہ سے سچے دل سے توبہ کر اور وہ تیری توبہ قبول کرے گا، اور موچی نے اس کو اپنے گھر میں رہنے کی جگہ دے دی۔ سچ کہتے ہیں اللہ ہی کے ہاتھ میں سب بادشاہی ہے، جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے۔